السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 154 اور 155 ہوگا انشاءاللہ۔ 154 اور 155 قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا، ثم پھر، آتینا ہم نے عطا کی، ہم نے دی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عین تو الف عطا کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے تو اس کا معنی عطا کرنا، دینا، یاد رکھنے کے لیے۔ ثم آتینا پھر ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً پوری کرنے کے لیے، تمام کو یاد رکھنے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ سبق تمام ہو گیا ہے یا تمام حجت، اور اس سے بھی شان میدان جنگ میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ دشمن کا کام تمام کر دیا، مکمل کر دیا، مطلب اس کو مار دیا، پورا کرنا، تمام۔ الذی اس پر جس نے، احسن نیکی کی، حسن اچھے کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ احسن طریقے سے کام کرو، اچھے طریقے سے کام کرو، تو نیکی کا کام اچھا ہی ہوتا ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ، اور تفصیل کے ساتھ، یہ تفصیلاً لکھا ہوا ہے تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب تفصیلاً دیں، یہ وہی لفظ ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ، لام کے لیے کل ہر چیز، شیء چیز، شے پنجابی میں بھی شے کہتے ہیں، اردو میں بھی شے کی جمع اشیاء۔ شیء وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے، ہدن ورحمہ، اور رحمت ہے۔ ورحمۃ لعلہم، لعلہم آپ کئی بار پڑھ چکے، تاکہ وہ، بلقاء ربہم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر۔ لقاء بھی آپ نے کئی بار پڑھا ہے، تو میں نے بتلایا تھا کہ میم لام الف قاف الف تے ملاقات، لقاء کو اردو کا لفظ ملاقات بنانے کے لیے یہ حرف ساتھ لگانے پڑیں گے۔ اپنے رب سے ملاقات پر، یؤمنون وہ ایمان لے آئے۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کس لیے کتاب دی؟ تاکہ پوری کر دی جائے، پوری کرنے کے لیے کیا؟ وہ ہدایت اور رحمت، کس کے لیے؟ جس نے نیکی اور تفصیل کے ساتھ، تفصیل بیان کرنے کے لیے کام کیے، نیک کام کیے، تو اس پر یہ پوری ہو جائے ہدایت اور رحمت۔ یہ کتاب اس لیے دی تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا، اور یہ، کتاب کتاب، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، مبارکہ مبارک، برکت والی۔ مبارک کو دیکھیں تو بارہ کاف آگے تیل گاڑنے میں برکت بن جائے گا، اور مبارک جب آپ دیتے ہیں تو اس کا معنی بھی ہم اردو میں مبارک کا اور معنی سمجھتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس میں برکت ڈالے۔ مبارکن فاتبعوہ، پس اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ فاتبعوہ میں الف تا با عین آپ دیکھ رہے ہیں تو الف لگا دیں، اتباع بن جائے گا۔ واتقوا، اور ڈرو،
اور پرہیزگاری اختیار کرو تقوی سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور یہ کتاب ہے ہم نے اسے برکت والی ہے نازل کیا، بس تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ دو آیتیں آج کا سبق ہے۔ ان کے مضمون کا تعلق اگلی دو آیتوں سے بہت گہرا ہے، لیکن چونکہ پھر سبق زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم دو آیتیں ہی پڑھیں گے۔ آئیے، اس میں پہلے تو بات ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی، جو تورات تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اس نے اپنے پیغام کتابوں کی شکل میں اپنے بندوں کو دیے، اور پھر ان کتابوں کی تشریح کرنے والے انبیاء کرام اور نبیوں کو بھی انسانوں میں سے چنا، تاکہ وہ بہتر ان کو سمجھا سکے، انسانوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو۔ درجے میں انبیاء کرام سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے تو انسان ہیں، بطور انسان وہ ان کی تمام ضرورتوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام مشکلات کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پھر انسانوں میں سے پیغمبر چنتا ہے، اور اس کتاب کی تشریح کے لیے، اور جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے، جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکمت سکھائی ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور تورات کا اور ساری کتابوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی رحمت کو قوم سمیٹ سکے، کیونکہ اللہ عام آدمی سے تو بات نہیں کرتا، پیغمبر کے ذریعے ہی اللہ قوم کو بتلاتا ہے۔ تو جو کوئی نیکی کرنا چاہے بنی اسرائیل میں سے، اس پر یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ انہیں کوئی بہانہ باقی نہ بچے، اور جو نہیں مانتا اس پر بھی حجت قائم ہو جائے۔ تو اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں کہ ہماری رب سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن۔ یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بھی ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ضرور ہے انشاءاللہ، اللہ تو گواہ ہو جا، کہ ہم قیامت کے دن اپنے رب سے ملیں گے، اپنا حساب کتاب دیں گے، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ بتانا پڑے گا وہاں پہ، تو ہماری زندگی کتنی محتاط ہوتی ہے جس چیز کا آپ نے حساب دینا ہو۔ اور اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ بس مر گئے تو مٹی ہو گئے، نہ دوبارہ اٹھنا ہے، نہ حساب دینا ہے، تو یہ دنیا شر سے بھر جائے۔ اور وہ جو طاقتور ہے، جو مائٹ از رائٹ والی بات رہے، بن جائے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنا حق چھین لے یا ظلم کر لے، اور کمزور کوستا رہ جائے، تو پھر ایسا ہوگا تو دنیا میں شر اور بدامنی پھیلے گی۔ تو اس لیے اگر ہمیں یقین آ جائے کہ ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہوگی، اور ہم نے جواب دہ بننا ہے اپنے اعمال کا، تو ہمارے اعمال سیدھے ہو جائیں۔ یہ جتنی ہم کوتاہی کرتے ہیں، یہ عقیدہ کمزور ہونے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یا شیطان ہمیں بلاوے میں ڈالے رکھتا ہے، یا ہم اپنے نفس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور مختلف تعبیریں کر لیتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے، قرآن جو ہے، یہ ہم نے نازل کر دیا برکت والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں اللہ کی، وہ اس کے آپ پیچھے چلیں گے تو آپ کو برکت ہوگی۔ اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ کا نام لیں گے تب بھی برکت ہوگی، اللہ کے کلام کو مانیں گے تو پھر بھی آپ برکت والے راستے پہ چل پڑے۔ دنیا کی نظر میں اگرچہ اس میں برکت نظر نہ آئے، لیکن اللہ کے ہاں اور اصل میں برکت والی وہی بات ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کہیں اور برکت ڈھونڈتے ہیں تو یہ قرآن کا نظریہ نہیں ہے۔
ہم نے برکت ڈھونڈنی ہے تو کتاب، برکت والی کتاب کی طرف آئیے، جو یہ قوانین دیتی ہے ان پہ عمل کیجئے، جن سے منع کرتی ہے ان سے رک جائیے، زندگی گزارنے کے جو طریقے یہ بتلاتی ہے وہ اپنا لیجئے تو برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نام سے شروع کریں تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ آگے فرمایا اس کی پیروی کرو۔ اس کی پیروی کیا دے گی آپ کو؟ آپ متقی بن جائیں گے۔ اس کی پیروی کیا دے گی؟ اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ یہ بات یاد کر لیں، کوئی جتنا مرضی نیک ہو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو اعمال کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے، رحمت کا طلبگار ہوں، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا پیارے نبی آپ نے فرمایا میں بھی، کیونکہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ایک ایک نعمت کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے۔ ہم نے تو اور کام بھی کرنے ہوتے، ایک آنکھ کی، ایک دل کی، دل کے ایک وال کی، دل کی ایک وین کی، جگر کے ایک حصے کی، دماغ کے چند سیلز کی ہم قیمت نہیں دے سکتے۔ آج تو سائنس نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے، کسی کا بائی پاس ہو کتنا خرچ ہوتا ہے، وہ ایک وین ہی ڈالتے ہیں نا، تو پورے دل کی قیمت کیا ہوگی، پورے انسان کی قیمت کیا ہوگی؟ جس نے یہ دے دیا ہے پھر اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے اور اس کے نظریات کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے، اور وہ رحیم بھی اس قدر ہو کہ جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہ ہو، وہ مہربان بھی اس قدر ہو کہ جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی مہربانی کا۔ تو پھر اگر کامیابی چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں کتاب یعنی قرآن کی اتباع کرنی ہوگی، اور اس کی تشریح کے لیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم تقوی اختیار کر پائیں گے، تبھی ہم پہ رحم کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔